خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اس کے 15ویں باب میں سے ہم سنیں گے۔ اس وقت محصل اور گنہگار یسوع کے پاس آئے تھے تاکہ اس کی سنیں، اور فریسی اور فقی کہتے ہوئے اعتراض کرتے تھے کہ یہ گنہگاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ تب اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا وہ حصہ جو مجھے آتا ہے مجھے دے۔ اس نے مال انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اس نے اپنا مال اوباشی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ تب اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اسے اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان چھلکوں سے جو سور کھاتے تھے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو بہت روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مرتا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی مانند بنا۔ اور اٹھ کر وہ اپنے باپ کے پاس چلا، اور ابھی وہ دور ہی تھا کہ اس کو دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اسے گلے لگا لیا اور مکرن چوما۔ بیٹے نے اسے کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ مگر باپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جلدی سے اچھی پوشاک نکال لاؤ اور اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو کہ ہم کھائیں اور خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی کرنے لگے۔ اور اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ گھر کے نزدیک آیا تو راگ اور ناچ کی آواز سنی۔ تب ایک غلام کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے اسے کہا، تیرا بھائی آیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا ہے، اس لیے کہ اسے صحیح سلامت پایا۔ اس نے خفا ہو کر نہ چاہا کہ اندر جائے، مگر اس کا باپ باہر آ کر اسے منانے لگا۔ اس نے جواب میں اپنے باپ سے کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا رہا اور کبھی تیرے حکم کے خلاف نہ چلا، مگر تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ مگر جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے اپنا مال کسبیوں پر اڑایا، تو نے اس کے لیے پلا ہوا بچڑا ذبح کیا۔ اس نے اسے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا واجب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہو گیا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم روزوں کے دوران چوتھے اتوار کی عبادت میں شامل ہیں،
اور روزوں کا یہ اتوار خوشی شادمانی کا اتوار کہلاتا ہے۔ کس وجہ سے اسے خوشی اور شادمانی کا اتوار کہا جاتا ہے؟ ایک تو یہ وجہ کہ ہمارے آدھے روزے گزر چکے ہیں، دوسرا کہ ہم توبہ، تبدیلی، پشیمانی اور سچے اعتراف کی وجہ سے خدا سے میل کر چکے ہیں۔ ہم نے روزہ ریاضت، دعا بندگی، خیرات کے کاموں کو شروع کر دیا ہے، تو یہ خوشی اور شادمانی کا وقت گنا جاتا ہے۔ اور جب کوئی توبہ کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو آج کی انجیل مقدس کی تلاوت کے مطابق خوشی کرنا، شادمان ہونا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہم خدا سے، اپنے بہن بھائیوں سے میل کر لیتے ہیں۔ لہٰذا آج کی جو ہم نے تلاوت سنی ہے، اس انجیلی تلاوت کو، اس اقتباس کو ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ اس کو مصرف بیٹے کی تمثیل کہا جاتا ہے، اس کو رحم دل باپ کی محبت کی تمثیل بھی کہا جاتا ہے، اس کو راست بازوں کا گنہگاروں کو قبول کرنے کی دعوت کی بھی تمثیل کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان 3-4 ناموں سے اس تمثیل کو یاد کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے۔ تو میرے دوست ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ تمثیل کن کے لیے تھی؟ یہ تمثیل کیوں سنائی گئی؟ کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کس وجہ سے اور کن کو یہ تمثیل سنائی گئی؟ تو اس انجیل کے شروع میں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت جب مسیح یسوع کلام کر رہا تھا، کس وقت جب وہ کلام کر رہا تھا تو بہت سارے محصل اور گنہگار یسوع کے پاس تھے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ فقی اور فریسی وہ یسوع مسیح کے پاس آئے۔ خدا یسوع مسیح محصلوں اور گنہگاروں کو توبہ کی دعوت دے رہا ہے، ان کو خدا سے میل کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ فقی اور فریسی وہ آتے ہیں اور آ کر اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تمہارا استاد جو ہے، شاگردوں سے کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ کیوں ملتا ہے اور ان کے ساتھ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ فقی اور فریسی کون تھے؟ فقی اور فریسی یہ اپنے آپ کو راست باز تصور کرتے تھے۔ فقی اور فریسی خدا کے کلام کو، شریعت کو بہت اچھے سے جانتے تھے، یہ اپنے آپ کو خدا کے بہت قریب جانتے تھے، یہ تصور کرتے تھے کہ ہم اپنی راست بازی کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں جائیں گے۔ یہ تصور کرتے تھے کہ ہمارے سوا خدا کسی کو پیار نہیں کرتا۔ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تصور کرتے تھے کہ ہم زیادہ مذہبی ہیں، ہم زیادہ خدا کو جانتے ہیں، خدا ہمارا ہی ہے، خدا ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا گنہگار خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے وہ اس بات کو تصور کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ کیوں بیٹھتا اٹھتا ہے۔ لیکن یاد کریں کہ مسیح یسوع نے اپنے کلام میں ایک مرتبہ فرمایا تھا، مقدس لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب اس کی 31ویں آیت میں، کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ کن کو ضرورت ہے؟ بیماروں کو۔ تندرستوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اور مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ کن کو بلانے آیا ہوں؟ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔
میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ اور جب مسیح یسوع کے منشور کی بات کرتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل اس کے 4 باب 8ویں آیت سے آگے جا کے، تو مسیح یسوع نے یہ بھی کہا تھا اپنے منشور میں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ کچلے ہوئوں کو آزادی بخشوں۔ تو یہ مسیح یسوع کا منشور تھا، یہ مسیح یسوع کا مشن تھا کہ وہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہے، گنہگاروں کو توبہ کی دعوت دیتا ہے اور خدا سے میل کرنے کی دعوت دے دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس انجیلی اقتباس میں، اس تمثیل میں، مصرف بیٹے کی تمثیل میں جس کو ہم بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس تمثیل میں 3 کردار ہیں۔ ایک ہے چھوٹے بیٹے کا، ایک ہے باپ کا، اور ایک ہے بڑے بیٹے کا۔ 3 کردار ہیں، تینوں کرداروں کو ہم نے یاد رکھنا ہے۔ ہم تینوں کرداروں کے متعلق دھیان و گیان کرتے ہیں۔ پہلا کردار نوجوان ہے، چھوٹا بیٹا ہے، یہ ایک نوجوان ہے، اور نوجوانی کی زندگی جو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، حساس ہے۔ اس نوجوانی کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوانی کی جو زندگی ہے یہ ایک چوراہے کی مانند ہے، کہ ایک نوجوان ایک چوک میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا بھی جا سکتا ہے، اچھی راہ پر بھی جا سکتا ہے، اور دائیں بائیں بھی بھٹک سکتا ہے۔ ایک چوک میں ہے، رستے میں ہے، چوراہے میں ہے، اور کیا ہوتا ہے نوجوانی کی زندگی میں، وہ خدا کی طرف بھی، اچھائی کی طرف بھی، نیکی کی طرف بھی، خدا کی طرف بھی جا سکتا ہے، مذہبی کاموں میں بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنا رستہ بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ دائیں یا بائیں، رائٹ اور لیفٹ بھی جا سکتا ہے۔ رائٹ اور لیفٹ جائے گا تو پھر وہ دوسری راہوں پر کسی اور رستے پر چلا جائے گا، اگر تو سیدھا جائے گا تو وہ خدا کی طرف اور خدا کی حضوری کی طرف جائے گا۔ تو یہ نوجوان ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کردار میں دیکھنا ہے کہ یہ شخص، یہ بیٹا جو ہے چھوٹا، یہ نوجوان ہے، اور یہ نوجوان بیرا روی کا شکار ہے، یہ خدا سے دور ہے، یہ جو گھریلو رشتے ہیں ان سے بھی دور ہے، یہ باپ کی محبت سے بھی، باپ سے پیار نہیں کرتا، بھائیوں کا آپس میں کوئی اچھا تعلق نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو تصور ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ عیش و عشرت میں زندگی ہے۔ اس کی یہ سوچ ہے کہ پیسے میں ہم خوش رہ سکتے ہیں، وہ پیسے میں خوشی تلاش کرتا ہے، وہ جائیداد میں خوشی تلاش کرتا ہے، وہ گھر میں رہنا، گھر کے اندر رہنا، باپ کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، اور کام کاج کرنا، یہ اس میں اس کی خوشی نہیں ہے، بلکہ خوشی کیا ہے کہ باپ میرا حصہ دے دے اور میں اپنا حصہ لے کر اس پیسے سے عیش و عشرت کروں، اپنے دوستوں کے ساتھ رہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ بیٹا ایک خلاف شریعت کام کرتا ہے، شریعت کے، خدا کے کلام کے خلاف کام کرتا ہے، کیونکہ شریعت میں یہ درج تھا، جیسا آج بھی ہے، کہ جیتے جی ہم باپ سے اس کی جائیداد کا حصہ نہیں مانگ سکتے۔ جب باپ مر جائے، جب باپ وفات پا جائے، تو پھر اس کی میراث بچوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، اور یہ عدد کی کتاب میں درج ہے، یہ گنتی کی کتاب میں درج ہے کہ باپ کے جیتے جی آپ اپنا حصہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اس پہ آپ کا حق نہیں، یہ سارا تو باپ نے کمایا ہے، یہ باپ نے بنایا ہے، اور یہ خلاف شریعت جاتا ہے، شریعت قانون کے خلاف جاتا ہے، اور باپ سے کہتا ہے کہ میرا حصہ دے دے، میرا حصہ دے دے۔ اور پھر باپ کا کردار شروع ہوتا ہے، باپ جو کہ شفیق ہے، باپ رحم دل ہے، وہ دونوں بیٹوں کو مناتا ہے۔ اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیٹا جو چھوٹا ہے واپس آتا ہے
تو کیسے وہ اپنے بیٹے کی راہ کو دیکھ رہا ہے۔ لکھا ہے کہ جب اس نے دور سے اپنے بیٹے کو دیکھا، یقینی طور پر یہ باپ بزرگ ہے، اس کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، ہزاروں لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں، لیکن جب اس نے اپنے خون کی کشش کو دیکھا، اپنے بیٹے کو دور سے دیکھا، تو لکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی دوڑا، اور دوڑ کر کیا کیا؟ بیٹے کو گلے لگایا اور چوما اور اپنے محبت سے اسے قبول کیا۔ یہ شفیق باپ اور رحم دل باپ کی یہاں پر نشانی ظاہر ہو رہی ہے، اور دونوں بیٹوں کو مناتا ہے۔ پہلے اس نے چھوٹے بیٹے کو ایسے قبول کر کے منایا، پھر جو بڑا بیٹا جب ضیافت کی بات سنتا ہے، خوشی شادمانی ناچ گانے کی بات سنتا ہے، تو پھر جب وہ گھر نہیں آتا، اپنے چھوٹے بھائی کی ضیافت میں، خوشی میں، پارٹی میں شامل نہیں ہوتا، تو باپ پھر باہر جاتا ہے اور باہر جا کر بڑے بیٹے کو مناتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں بیٹوں کو وہ منانے کی کوشش کرتا ہے، دونوں کو اتحاد میں، پیار میں، صلح میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ جو ہے بہت شفیق ہے، باپ اپنے بچوں کو اتحاد میں، خوشحالی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ جو تیسرا جو کردار ہے وہ ہے بڑے بھائی کا۔ بڑا بھائی جو ہے یہاں پر حسد کا کردار ادا کر رہا ہے، حسد اور نفرت کا۔ اس کے اندر قبولیت نہیں ہے، بڑے بھائی میں قبولیت نہیں ہے، رحم نہیں ہے، پیار نہیں ہے، اس کا خون سفید ہو گیا ہے، اور یہ تنقیدی ہے، تنقید کرتا ہے۔ اس کا بھائی واپس آیا ہے تو خوش نہیں ہے، بلکہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کا باپ اسے منانے آتا ہے تو کہتا ہے کہ جب یہ تیرا بیٹا واپس آیا تو تو نے خوشی منائی۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ جب میرا یہ بھائی، وہ اس کو اپنا بھائی نہیں مانتا۔ جب وہ اپنی جائیداد لے کر چلا گیا تو تب اس نے یقینی طور پر کہا کہ اب میرے لیے مر گیا ہے، لیکن باپ نے جب اسے دیکھا، قبول کیا، تو پھر کیا کیا کہ اس کو کہا، اس کے بارے میں کہا کہ یہ کھو گیا تھا اب مل گیا ہے، مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے۔ لیکن بیٹا جو ہے بڑا بھائی، وہ اس بات کو نہیں مانتا، بلکہ کیا کہتا ہے کہ جب یہ تیرا بیٹا آیا تو نے یہ کیا، اس کو اپنا بھائی نہیں مانتا۔ تو یہ تینوں کردار جو ہیں یہ کس کو شو کرتے ہیں، کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ یہ جو نوجوان ہے، چھوٹا بیٹا جو ہے، چھوٹا بھائی جو ہے، جو مصرف ہے، گنہگار ہے، یہ گنہگاروں کی علامت ہے۔ یہ دنیا کے ہم سبوں کے جو گنہگار ہیں یہ ان کا نشان ہے۔ یہ کردار جو ہے یہ تمام گنہگاروں کو ظاہر کرتا ہے، اور جو باپ کا کردار ہے یہ خدا کے کردار کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا رحیم ہے، وہ سب گنہگاروں کو بلاتا ہے، سب گنہگاروں کو قبول کرتا ہے، سب گنہگاروں کو پیار کرتا ہے، اور جب ایک تائب گنہگار توبہ کر دیتا ہے تو باپ خوشی مناتا ہے۔ اور تیسرا کردار جو بڑے بھائی کا ہے یہ فقیوں اور فریسیوں کا کردار ہے، کہ جو اپنے آپ کو زیادہ مذہبی، زیادہ راست باز سمجھتے ہیں اور ہر بات میں تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ کردار ان کا ہے، اور یہ تمثیل ان کے لیے بھی ہے کہ وہ اس بات کو قبول کریں کہ ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں خدا کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس ساری تمثیل میں ایک اہم ترین موقع آتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ایک آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب اس کو ہوش آتا ہے، چھوٹے بیٹے کو لکھا ہے کہ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا۔ کب؟ جب اس کا سارا پیسہ جس میں وہ خوشی تلاش کرتا تھا، جس کو اس نے کہا کہ یہ پیسہ ہی میرا خدا ہے، جب اس نے اس پیسے کو لے کر دور دراز چلا گیا، باپ سے دور چلا گیا، دوسرے ملک چلا گیا، اور جب وہاں پہ جا قحط پڑا، جب اس کا پیسہ ختم ہو گیا، جب وہ بھوکا ہوا، اور بھوکا بھی ایسا کہ اس کو کچھ نہ ملتا تھا، اور کیا ملا کہ اس کو ذمہ داری ملی۔ پہلے وہ مالک تھا، گھر میں شہزادہ تھا، لیکن جب پیسہ ختم ہوا
جب باپ کی محبت ختم ہوئی، باپ کی محبت سے دور ہوا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ سور جو کھاتے تھے، سور ہم دیکھتے ہیں چڑیا گھر میں جائیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ زو میں کیسے گندگی میں رہتے ہیں، کیسے کیچڑ میں رہتے ہیں، اور وہ جو کھاتے ہیں ان کو دیکھنا بھی ایک ناگوار لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ کیسی گندگی میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ سوروں کے درمیان رہتا، اور جو کچھ ان کے جب وہ کھاتے اور ان کے منہ سے چھلکا اترتا تو اس کو یہ حاصل تھا کہ وہ چھلکا اس نے کھانا ہے، باقی خوراک کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگانا۔ اتنی گندگی کی زندگی، جب خدا سے دوری ہو، خاندان سے دوری ہو، جب اپنی من مرضی کی جائے، تو پھر ایسی زندگی گزارنا ہمارے لیے ہو جاتا ہے۔ ایسی زندگی وہ گزارنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ خدا سے دور، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اور باپ کی محبت سے دور تھا۔ لیکن جب اسے ہوش آیا، جب اس کا ضمیر جاگا، جب اس نے ہوش کی اور اس نے سوچا کہ میرے باپ کے گھر میں، میرے خدا کے گھر میں، میرے پیار کرنے والے کے گھر میں تو بہت سارے مزدور ہیں، بہت سارے مزدور ہیں جو کہ روز کی روٹی کھا کر سوتے ہیں، بھوکے نہیں ہیں۔ میں اب اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میں اب اپنے خدا کے پاس جاؤں گا، اور جا کر کیا کہوں گا؟ جا کر کیا کہوں گا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ تب اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ اے باپ، میں نے آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں کیا کیا ہے؟ گناہ کیا ہے۔ میں نے آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر میں تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں میں سے ایک کی امانت کر دے تاکہ میں روٹی تے کھا سکاں، میری زندگی تو بچ جائے۔ وہ یہاں پر پشیمانی ہے، اطراف کے 4 حصے ہیں نا، یہاں پر اس کی پشیمانی ہے، اس کا ضمیر جاگا ہے، پشیمان ہوا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور پشیمانی بہت ضروری ہے، جب تک ہماری زندگی میں پشیمانی نہ آئے تب تک ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کی زندگی میں پشیمانی آئی ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اپنے بہن بھائیوں کے خلاف میں نے پتہ نہیں کیا کیا کیا، میں نے منمانی کی، میں نے پیسے میں خدا ڈھونڈا، پیسے میں خوشی ڈھونڈی، لیکن مجھے خوشی نہیں ملی، میں اب اپنا وقار کھو چکا ہوں، اب میں اس کا بیٹا نہیں کہلا سکتا۔ اب کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور معافی مانگوں گا۔ اس نے ارادہ کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی انسان کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہی کر لے، کوئی انسان نیک نیتی کے ساتھ کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہی کر لے، تو جو قدرت ہے، فطرت ہے، نیچر ہے، وہ بھی اپنے راستے تبدیل کر لیتی ہے کہ اب میں نے اس بندے کا ساتھ دینا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی کچھ ہوتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، ارادہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر میں جانا ہے، اور جب اس نے ارادہ کر لیا تو پھر وہ چلا جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے۔ ایک قدم اٹھایا اور باپ پیچھے مڑ کر باپ کی طرف جانا شروع ہوا، اور جب گیا تو کیا ہوا کہ باپ اسے اسی طرح ملا جیسے ابھی وہ بچہ چھوٹا تھا، پہلا قدم اٹھایا تھا، اور باپ نے بھاگ کر اسے پکڑ لیا تھا کہ میرا بیٹا گر نہ جائے۔ آج اسی طرح جب باپ دور سے بیٹے کو دیکھتا ہے تو بھاگ کر اسے گلے لگا لیتا ہے، اس سے سوال نہیں کرتا کہ تو کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، لیکن اسے گلے لگا لیا، اسے چومتا ہے، اور اپنے ملازموں کو حکم دیتا ہے کہ اچھی سی اچھی پوشاک نکالو، پرانا لباس اتار دیا گیا ہے، پرانا لباس جو گناہ کو ظاہر کرتا ہے وہ لباس اتار دیا گیا ہے، جس میں بدبو ہے، جس میں ذلت ہے، جس میں رسوائی ہے۔ اور باپ نے کہا ہے کہ اب یہ غلامی کا لباس اتار دے اور پوشاک شہزادے کی پہن لے، اور اس کے ساتھ انگوٹھی اور جوتا بھی دے دیا گیا ہے۔ انگوٹھی اس کے شہزادہ ہونے کی نشانی ہے، اور اس کا پاؤں میں جوتا پہنانا اس کا بیٹا ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ اب وہ غلامی سے وہ خاندان میں آ گیا ہے، کیونکہ یہ غلام کی نشانی تھی کہ ننگے پاؤں رہے۔ یہ اس کلچر میں
غلام کی نشانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں رہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہے کہ باپ خوشی مناتا اور اس کا کھویا ہوا وقار اسے دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر وقار کیوں ملا؟ کیونکہ اس نے آ کر اقرار کیا۔ جیسے شروع میں نے کہا کہ جب اس نے ہوش کی تو اس نے کہا کہ میں جاؤں گا اور باپ کے پاس توبہ کروں گا، اور جب وہ آیا تو اس نے ویسا ہی کہا جیسا اس نے سوچا تھا، پشیمان ہوا تھا، اور آ کر کیا کہا کہ اے باپ، میں نے آسمان کی نظر میں اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے، اور اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ تو یہ اس نے اپنے باپ کے سامنے جو اقرار کیا ہے، یہ اقرار بہت لازمی ہے۔ اعتراف کے عمل میں بھی، اعتراف کے ساکرامنٹ میں بھی یہ دونوں عمل دیکھے جاتے ہیں۔ جب ہم پشیمان ہوتے ہیں، اپنے گناہ پر پشیمان ہوتے ہیں، تو پھر جب ہم اقرار کے لیے آتے ہیں اور اقرار میں آ کر اعتراف کے وقت کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو جو سچا اعتراف کرتے ہیں تو یقین مانیں، تجربہ یہ بتاتا ہے اعتراف سنتے ہوئے کہ ان لوگوں کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم کس زبان سے، کن لفظوں سے ان گناہوں کو یاد کریں، ہم ان گناہوں کو دہرائیں۔ جب ہم ان گناہوں کو یاد کرتے ہیں، ان گناہوں کو دہراتے ہیں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسی طرح یہ اقرار کرنا لازمی ہے، اور یہ بیٹا جو ہے آ کر اقرار کرتا ہے اور باپ سے کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جب اقرار کر لیا تو باپ نے پھر اس کو اس کا کھویا ہوا وقار سٹیٹس اسے دے دیا۔ لہٰذا اس بیٹے نے تو اتنا سوچا بھی نہ تھا، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو وہیں سے دوبارہ مجھے وہی زندگی ملے گی جو جائیداد لینے سے پہلے تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا کہ میں باپ سے کہوں گا کہ مجھے اپنے مزدوروں میں سے کسی ایک کی مانند بنا دینا، لیکن باپ نے ایسا نہیں کیا۔ باپ نے وہی پیار دکھایا جو بچپن کا پیار تھا، وہی پیار دیا جو شروع میں اسے ملا تھا، اور اس نے ساری چیزیں اس کو دے دیں، کیونکہ باپ جو ہے شفیق ہے، باپ جو ہے معاف کرنے والا ہے، اور یہ کردار خدا کا کردار ہے۔ میرے عزیزو، یہ تمثیل سادہ سی ہے لیکن ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ کیا سکھاتی ہے؟ کہ خدا سب کو پیار کرتا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ اس کی خوشی یہ نہیں کہ ہم گناہ میں مریں، بلکہ اس کی خوشی یہ ہے کہ ہم سچی توبہ اور سچا اعتراف کریں۔ وہ خدا ہماری راہ دیکھ رہا ہے کہ کب ہم واپس اس کو ملنے کے لیے آئیں۔ وہ یہ اس تمثیل کے کردار میں ایک باپ جیسے اپنے بیٹے کی راہ کو دیکھ رہا تھا، ویسے خدا ہماری راہ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کی طرف آ جائیں۔ اور خدا اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے ہم گنہگاروں کو بلا رہا ہے کہ ہم توبہ کریں، تبدیل ہوں اور اپنے رشتوں کو سمجھیں اور سچی توبہ کریں، سچا اعتراف کریں، کیونکہ ہم بھی آج کے موجودہ دور میں ہم اپنی عیاشی، روپے پیسے اور دنیاوی سہولیات میں خوشی کو ڈھونڈ رہے ہیں، خوشی کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن خوشی اس عیش و عشرت میں نہیں، کیونکہ یہ چیزیں چند لمحات کی ہیں، یہ خوشی چند لمحات کی ہے، لیکن حقیقی خوشی رشتوں میں رہنے کی ہے، حقیقی خوشی خدا کے ساتھ رہنے کی ہے، حقیقی خوشی اس کی تابعداری میں ہے، حقیقی خوشی اس کی فرما برداری میں ہے، حقیقی خوشی خدا سے میل کرنے میں ہے۔ اس لیے تو آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم مسیح کے ایلچی ہیں، ہم مسیح کے لوگ ہیں، مسیح کے شاگرد ہیں، تو ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ تم خدا سے میل کر لو، خدا سے میل کر لو اور یسوع کو پہن لو، کیونکہ جب یسوع کو پہن لیا، جب اس سے میل کر لیا تو زندگی بدل جاتی ہے۔ آئیں ہم بھی اپنی زندگی پر سوچیں، اگر ہم بھی اپنے باپ سے، اپنے خدا سے دور ہیں، تو آئیں اس مصرف بیٹے کے ذریعے سیکھیں اور توبہ کریں اور اپنے بھائیوں کو قبول کریں۔ اس تمثیل میں ایک اور پوشیدہ بات ہے،
وہ پوشیدہ بات کیا ہے کہ جو بڑا بھائی ہے جو اپنے آپ کو راست باز کہتا ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات ہم بھی اس صورتحال میں ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو راست باز مانتے ہیں اور اپنے بھائی کو جو خدا سے دور ہے، جو رشتوں سے دور ہے، اس کو قبول نہیں کرتے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا۔ ہم قبول نہیں کرتے اور حسد کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ آئیں آج اس کردار پر بھی غور کریں اور سوچیں کہ ہمارا کردار کیا ہے۔ کیا میرا کردار چھوٹے بھائی کا ہے، گناہ کی حالت کا ہے؟ کیا میرا کردار بڑے بھائی کا ہے جو کہ قبول نہیں کر رہا، جو کہ مان نہیں رہا، جو اپنے آپ کو زیادہ دعاگو اور راست باز سمجھتا ہے، یا پھر باپ کا کردار ہے؟ یہ ان تینوں کرداروں میں سے کوئی نہ کوئی کردار ہمارا ہے۔ آئیں خدا ہم سے دعا کریں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو پیار کریں اور روزوں کے مبارک ایام میں توبہ اور تبدیلی کو اختیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو لائق اور واجب طور پر ایسٹر کی خوشیوں کے لیے تیار کریں۔ اگر ہم سچا اعتراف کریں گے، توبہ کریں گے، تو یقینی طور پر مسیح خداوند ہماری زندگی میں جی اٹھے گا۔ اگر ایسے ہی زندگی رہی تو کتنے روزے آئے، کتنی عیدیں آئیں، کتنی عیدیں آئیں گی، کتنے روزے آئیں گے۔ اگر تبدیلی نہیں تو پھر ان روزوں کا، عیدوں کا، عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں سچی توبہ اور سچی محبت کرنے والا بنائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔